بہت ہی افسوسناک خبر میرے دوستوں، خامنئی کے انتقال پر، جو کہ ابھی سسپینڈ ہے۔ کوئی پشٹی، کوئی فوٹو اس طرح کا نہیں آیا ہے، اور اتنا بھاری بھرکم جشن مناتے ہوئے لوگ ایران کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو آج میں جانے نہیں دوں گا میرے دوستوں، ایک ویڈیو اور میں دکھانے والا ہوں کہ ننگا بابا جو کہ کپڑا نہیں پہنتے بدن پہ، ان کا مسلمانوں نے استقبال کیا ہے۔ مسلمانوں نے ہار ڈالے ان کے گلوں میں میرے دوستوں۔ کیا ان مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ ننگی حالت میں کسی کو دیکھنا حرام ہے؟ اور تیسرا، ویسی صاحب نے مودی جی کو لے کر جو راز بتلائے ہیں کہ 2 دن یا 1 دن پہلے وہاں سے آئے اسرائیل سے، اور اتنا بھاری حملہ میرے دوستوں دیکھنے کو ملا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو ویسی صاحب بتانے کی کوشش کریں گے، جس پر آپ کو باقی رہنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم خامنئی کے انتقال کی خبر سننے میں آ رہی ہے، جس کا ابھی کلیئر نہیں ہوا ہے، 100% فائنل نہیں ہوا ہے، جبکہ ابھی تک کوئی فوٹو، کوئی اس طرح سے ان کی ڈیڈ باڈی نظر نہیں آئی ہے۔ اس بیسک پر میں بات کرتا جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ان کو باقی رکھا ہو اور ایک دن کچھ گھنٹوں کے بعد وہ سامنے آ سکیں، لیکن یہ جشن کیا بتا رہا ہے؟ کیا یہ مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ اگر ان کے دل میں خامنئی کی عزت نہیں تھی، جبکہ یہ چاہتے تھے کہ ایران کے اندر شرعی حکم نافذ ہو، پردے کے احکام نافذ ہوں، اور مسلمانوں کی میں کس طرح حفاظت کر سکوں، یہاں تک کہ فلسطین کو بھی کور کرنے کی کوشش کرتے تھے، غزہ کو بھی کور کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ایک نام تھا، ایک شیر جیسی زندگی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ جشن مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بتائیے، جو لوگ اسلام نہیں لائے، مسلمان نہیں ہیں، ان کو کتنی خوشی پہنچتی ہوگی؟ حالانکہ سب کو نہیں پہنچے گی۔ انسانیت کا درد آج بھی دنیا میں زندہ ہے میرے دوستو، اس لیے کہ اکثریت دھرم کے اندر، میں یہودی نصرانی کے دھرم کو نہیں جانتا میرے بھائی، لیکن میں ہندوستان کے دھرم کے بارے میں جانتا ہوں کہ انسان کی تکلیف، سارے انسانوں کی تکلیف، یہ ہندوستان کے دھارمک جو لوگ ہیں ان کو بتلایا گیا ہے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کتنے نچلے درجے کے مسلمان ہیں؟ یہ کتنی حد تک گر چکے مسلمان ہیں جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ آئیے وہ ویڈیو میں دیکھیے میرے دوستوں، مجھے بہت ملال ہے، بہت غم ہے۔ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ڈالیے، تاکہ اس طرح کی ویڈیو میں لا کر ان تک ویڈیو کو شیئر کرا کے پہنچا سکوں، اور یہ بتلا سکوں کہ کل قیامت میں تم کو کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا کہ بادشاہ کے جانے پر تم خوشی منا رہے تھے، وہ بھی اس لیے کہ اب ہمیں اسلامی قانون کے دائرے سے باہر نکل کر زندگی گزارنے کو مل جائے گا۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی وقتی اور عارضی ہے، پانی کے بلے کا، بارش سے جو پانی گرتا ہے، جو بلہ بنتا ہے تو جو رکتا ہے تھوڑی دیر، اس کا تو بھروسہ ہے، لیکن تمہاری موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہ ڈائلاگ نہیں بول رہا ہوں۔ اب آئیے وہ دیکھیے کہ جو لوگ ویلکم کر رہے ہیں ننگا بابا کا، جبکہ گھٹنے سے اوپر دیکھنا حرام ہے۔ ان کی پوری تصویر میں اس لیے نہیں دکھا رہا ہوں، پوری تصویر ان کی ہے اس میں، لیکن میں کٹ کر کے دکھا رہا ہوں اس لیے کہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں کسی کی ننگی تصویر اپنی ویڈیو میں دکھاؤں۔ لیکن یہ کیسے مسلمان ہیں، ان تک اب تک پیغام نہیں پہنچا۔ کتنی افسوس کی بات ہے سارے علماء کے لیے، سارے جتنے بھی مسلمان ہیں دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے کتنی حیران کر دینے والی یہ بات ہے کہ وہ ایسی شخصیت کا استقبال کر رہے جبکہ اسلام میں گھٹنے سے اوپر دیکھنا حرام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ ان کے دھرم کے حساب سے صحیح ہوگا، لیکن کیا اسلام کے دھرم کے حساب سے یہ صحیح ہے اس طرح استقبال کرنا؟ بھائی چارہ، محبت ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی کہیں نماز مت پڑھیے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کوئی کہے کہ چلو مورتی پوجا کرو تو کیسا لگے گا؟ کوئی ہندو بھائی کو کوئی کہے کہ چلو نماز پڑھو تو کیسا لگے گا؟ تو دھرم کے معاملے میں، پوجا کے معاملے میں ہمیں الگ رہنا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین نہیں۔ اس سے بھائی چارہ نہیں ختم ہوتا۔ آپ مکس کرو گے اگر، تو ہو سکتا ہے آپ اسلام سے خارج ہو جاؤ کبھی، اور بھی بہت سا کام ایسا ہے جو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو ان مسلمانوں کو جانکاری کیسے پہنچے گی؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ جتنا آپ شیئر کرو گے، جتنا شیئر کرو گے، یہ حرام کام ان کو پتہ چلے گا۔ ہو سکتا ہے کسی سے یہ ویڈیو ٹکرا جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے۔ میرے دوستوں، میں حسین منصوری پر ایک ویڈیو ڈالا تھا۔ حسین منصوری جو ہے اس طریقے سے مورتی کے اوپر تھوڑا سا، اور ان کے اوپر ایک عورت چڑھا رہی تھی، اگربتی گھما رہی تھی، تلک لگا رہی تھی، تو اس پر کمنٹ آیا کہ میں بھی اسی طرح کرواتا تھا، لیکن جب سے تمہاری بات سنا ہوں، تب سے میں نے توبہ کر دی۔ اور نہ جانے کتنے کمنٹ آئے میرے دوست، تو پتہ چلا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں میرے دوست، اب یہ نہیں کہ علماء فکر مند نہیں، علماء کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن افسوس کرنے کا مقام ہے۔ یہ افسوس کرنے کا مقام، یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم تو کر رہے ہیں کام۔ افسوس کرو، محنت میں اضافہ ہوگا، فکر کے اندر اضافہ ہوگا۔ آئیے اسامبلی ویسی صاحب کے وہ بات کو میرے دوست غور سے سنو کہ مودی کے اوپر کیا کہا انہوں نے۔
اس کے بعد ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور آپ کا دل سے دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیش کے پردھان منتری وزیر اعظم کا جو اسرائیل کا دورہ تھا وہ بڑا ان ٹائملی تھا، اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے ایڈوائزر سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا یہ صحیح وقت تھا اسرائیل کا دورہ کرنے کے لیے۔ اگر وزیر اعظم کا ایئر کرافٹ میں ہوتا اور اس طرح کا حملہ ہوتا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوتے؟ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی رائے کمنٹ میں رکھو۔ یہ سسپینٹ آخر ہے کیا جو ویسی صاحب بتلانے کی کوشش کر رہے تھے؟ بہت بڑا کلپ کسی کا نکال کر دکھانا یہ سوشل میڈیا یہ یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے۔ اب آپ اپنی رائے کمنٹ میں رکھو، تینوں کنٹینٹ پہ آپ اپنی رائے رکھنے کی کوشش کرو میرے دوستو، آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ رب العزت میری بھی اور آپ کی دنیا اور آخرت بنائے، اور جتنے لوگ ویڈیو پر آئے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہوئے ان کو ہدایت کی دولت سے نوازے اور انہیں سیدھے اور سچے راستے پر چلنے والا بنائے، اور ہندو مسلمان سکھ عیسائی بھائی چارہ بنا کر زندگی گزارنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔